السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمات. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وعلیکم السلام. چھٹا پارہ ہے سورۃ مائدہ اور اس کی آیت نمبر ہے 14. آیت نمبر 15. ہو گیا پڑھو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آیت نمبر 14 دعا پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. چھٹا پارہ سورۃ مائدہ آیت نمبر 14. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن الذین اور ان لوگوں میں سے قالوا جنہوں نے کہا انا بے شک ہم نصارہ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے پچھلی آیات میں یہود کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا. اب انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی, ایک شق کی خلاف ورزی کی. کل اس کا تذکرہ ہوا مختصر. فرمایا پھر دوسرے وہ تھے جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں. اللہ نے ان کو نصارہ نہیں کہا, وہ خود کہتے تھے ہم نصارہ ہیں. کیسے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری اللہ, اللہ کے دین میں کون ہے میرا مددگار, تو قال الحواریون نحن انصار اللہ, ان کے شاگرد حواری کہنے لگے ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں. وہاں سے ان کا لقب پھر نصارہ شروع ہوا کہ اللہ کے دین کی مدد کرنے والے. اور اسی سے ہے انصار, جو مدینہ کے انصار ہیں وہ بھی اسی انداز کے ساتھ کہ انہوں نے مہاجرین کی مدد کی, نصرت کی. وعلیکم السلام. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں, اخذنا ہم نے لیا میثاقم, ان سے بھی پکا وعدہ لیا تھا. ان سے بھی وعدہ کیا تھا کہ میرے رسول پر ایمان لانا ہے, میری طرف سے جو کتاب آئے ایمان لانا ہے, اور کیا کرنا ہے, نماز قائم کرنی ہے, زکوٰۃ دینی ہے, اللہ کو اچھا قرض دینا ہے. آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بشارتیں ان کی انجیل میں تحریف ہونے کے باوجود آج بھی موجود ہیں. لیکن اللہ تعالی نے فرمایا فنسو, انہوں نے بھی بھلا دیا, حظاً ایک حصہ, مما اس کا جو ذکروا بھی, جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی, انہوں نے بھی بھلا دیا.
ایسا بھلایا کہ آج کے جو عیسائی ہیں بڑے بڑے 3 ان کے گروہ ہیں، کیتھولک، پروٹیسٹنٹ، آرتھوڈاکس، ہاں جی، تینوں کے عقائد اور نظریات ایسے ہیں جو شرک والے ہیں۔ ایک بات، عیسی علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، 3 خداؤں میں سے خدا کہتے ہیں، ہاں جی، بلکہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، اور مریم سلام علیہا کو نعوذ باللہ خدا کی ماں کہتے ہیں، ہاں جی۔ تو اس انداز کے ساتھ ان کے یہ عقائد و نظریات ہیں۔ پھر شریعت کی جو باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، کیتھولک، پروٹیسٹنٹ، انہوں نے کیا کیا؟ آرتھوڈاکس، انہوں نے کہا یہ سینٹ پال پولس کے ماننے والے ہیں، اور پولس وہ شخص ہے جس طرح مسلمانوں میں عبداللہ ابن سبا کا کردار ہے نا، عیسائیوں میں سینٹ پال پولس کا کردار ہے۔ تو اس پولس نے کیا کیا؟ اپنی طرف سے عقیدے گھڑ کے، یہ یہودی تھا، اسلام کا لبادہ اوڑا، جیسے عبداللہ بن سبا یہودی تھا، اسلام کا لبادہ اوڑا، اور آ کر چودھری بن کر بیٹھ گیا، اور اس کے بعد کیا؟ اپنے گروپ کو جتھا تیار کیا اس نے، اور عقیدہ نظریہ یہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام، یسوع مسیح ہمارے لیے انہوں نے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا صلیب پر چڑھ کے، اب شریعت جو ہے یہ لعنت ہے، نعوذ باللہ۔ عبداللہ بن سبا، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے کیا کہا اس نے کہ نعوذ باللہ شریعت لعنت ہے۔ چنانچہ گلتیوں کے نام خط میں، جی، نیو ٹیسٹامنٹ میں اندر گلتیوں کے نام اس کا خط ہے، پولس، سینٹ پال پولس کا، اس کے اندر اللہ اکبر، جی، 3 باب میں 13واں فقرہ کہ وہ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ اس نے صلیب پر چڑھ کے، سولی پر چڑھ کے ہمیں شریعت کی لعنت سے چھٹکارا دلوا دیا۔ شریعت پر عمل تو کیا، شریعت کو جب لعنت کہہ دیا گیا تو پھر عمل کہاں ہوگا؟ اب بس مسیح السلام کی صلیب پر ایمان لاؤ اور اس کے بعد بیڑا پار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں جو یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے، بس اہل بیت پر ایمان لاؤ اور اس کے بعد بیڑا پار ہے۔ 4 ہاتھ مار دینے ہیں 10 محرم کو، اور 2 آنسو بہا دینے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ اکبر، تازیہ تبوت پٹکا، یہ کیا ہے؟ سارے گناہ معاف ہیں۔ بے جانے یا علی، اللہ جانے اور علی رضی اللہ عنہ جانے، ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی گناہ کرنے میں۔ یہ پھر یہ عقائد اور یہ نظریات ان کے اندر آ گئے۔ کچھ لوگوں نے 12 بلب 12 جھنڈے لگا لو جنت پکی، میلاد شریف ملان اللہ، قوالی شریف، نعت شریف، 11ویں شریف، 12ویں شریف، بس یہ کچھ 6 شریف یہ کام کرنے ہیں، بیڑے پار، پھر اللہ جانے، اللہ اکبر، نبی جانے، ولی جانے، علی جانے، بس ہاں بہشتی دروازے سے گزر جاؤ، بس جنت پکی ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انہوں نے بھی کتاب کا حصہ جو ہے وہ بھلا دیا، ولا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَغْرَيْنَا، پھر ہم نے سزا پتہ کیا دی؟ پھر ہم نے ڈال دی بینہم، ان کے درمیان، العداوت، عداوت 14 نمبر آیت سورہ مائدہ، والبغضاء، اور بغض، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کے لیے، ان کو ایسے ہم نے گروہ میں تقسیم کر دیا، اور پھر ان کے اندر ایسی ضد بازی آپس کے اندر آئی کہ قیامت تک کے لیے بغض اور عداوت ان کے دل میں آئی۔ عیسائیوں کا جب دور اقتدار تھا، یہودیوں کو وہ مارا انہوں نے، وہ مارا، یہودی چھپتے پھرتے تھے، ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ پھر عیسائیوں کے اندر فرقے، کیتھولک تھا پہلے، پھر پروٹیسٹنٹ کھڑے ہوئے، ان کی ایسی لڑائی ہوئی، فرانس جو ہے وہ کیتھولک ہے، برطانیہ جو ہے وہ پروٹیسٹنٹ ہے، آج بھی ان کی کیا ہے؟ تیسرا آرتھوڈاکس، اچھا، روس اس کا سپورٹر ہے، وہ یہاں نہیں ہے، وہ وہاں ہے، اللہ اکبر، یہ یورپ کے اندر، رشیا، اس جرمنی وغیرہ ان علاقوں کے اندر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ ہے ان کی آپس میں ایسے لڑائی تھی ان کی۔ برطانیہ کے جھنڈے پر آج بھی 2 سلیبیں بنی ہیں، ایک سلیب کیتھولک کی، ایک سلیب پروٹیسٹنٹ کی،
اور ٹرمپ جو آیا تھا اللہ اکبر، جس کا دماغ خراب تھا اور امریکہ کا صدر بنا، تو اس ٹرمپ کا اللہ اکبر اس نے 2 بائبلوں پر حلف اٹھایا، ایک سرکاری بائبل پر جب عہدے کا حلف اٹھا رہا تھا تو ایک سرکاری بائبل پر اور ایک اپنے ابا کی بائبل پر، یعنی 2 بائبلوں پر اس نے حلف اٹھایا۔ وہ ہاں کوئی اور فرقے کی ہوگی نا، ہاں جی، تو ان کے اندر ایسے آپ کہیں گے جی یہ ہمیں تو متحد نظر آتے ہیں، اسرائیل کا سپورٹر ہے امریکہ، برطانیہ، یہ سارے یورپی ممالک، جی اسلام کی دشمنی میں یہ اکٹھے ہوئے ہیں، یہ جو اکٹھے ہوئے ہیں کس کی دشمنی میں؟ اسلام کی دشمنی میں اکٹھے ہوئے ہیں، اس سے پہلے یہ اکٹھے نہیں تھے، اور اب بھی ان کے دل کے اندر بغض اور عداوت ہے، کیونکہ عیسائی کہتے ہیں عیسی علیہ السلام اللہ کا بیٹا، اور یہودی کہتے ہیں نعوذ باللہ ماں کا ناجائز بچہ، تو پھر بغض اور عداوت نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قیامت تک کے لیے ان کے درمیان بغض اور عداوت ڈال دی ہے۔ وسوف، اچھا ملتان میں دیکھیں یہ کچہری کے پاس جو گرجا ہے یہ کالے عیسائیوں کا ہے، اور کینٹ میں جو گرجا ہے سینٹ میری کانوینٹ چرچ وہ گورے عیسائیوں کا گرجا ہے۔ اب گوروں کے چرچ علیحدہ، کالوں کے چرچ علیحدہ، گوروں کے قبرستان علیحدہ، کالوں کے قبرستان علیحدہ، یعنی دیکھیں نا گورا قبرستان ہے نا کراچی میں، لاہور میں، تو گورے وہاں دفن ہوں گے، حالانکہ وہ بھی عیسائی ہے، وہ بھی عیسائی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا جینا مرنا ہی الگ ہے۔ گورا کالے کے ساتھ اب ٹرمپ کو اوباما سے کیا دشمنی تھی؟ اوباما کالا ہے، وہ کہتے ہیں ہم گورے ہیں ہمارا حق بنتا ہے، اس لیے وہ اوباما کا دشمن تھا، وہ بھی عیسائی۔ تو اب بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی، اچھا اس کا باپ نام نہاد مسلمان تھا، اوباما کا جو اصل نام تھا وہ ہاں براک حسین اب اوباما، براک حسین، ماں اس کی عیسائی تھی، ٹھیک ہے، وہ کمبو تھا۔ تو اس انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیشہ کے لیے ان کے دل میں ہم نے بغض اور عداوت ڈال دی ہے۔ یہ اکٹھے ہیں تو اسلام کی دشمنی اور عداوت میں اکٹھے ہیں۔ سن 1964 میں پاپا روم نے اکبر یہودیوں کو عیسی علیہ السلام کے خون سے بری کر دیا اسلام دشمنی میں، تاکہ ہم اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ یہودیوں نے اکبر اپنے بقول کہ ہم نے عیسی علیہ السلام کو صلیب پر چڑھوایا، تو عیسائی تو دشمن ہونے چاہیے نا، لیکن انہوں نے کہا جی نہیں پوپ نے معاف کر دیا لہذا بس اب معافی ہو گئی، اب اسلام کے خلاف کرتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وسوف، اور ان قریب ینبئہم، ان کو خبر دی جائے گی، خبر دے گا اللہ تعالیٰ بما کانوا، ان چیزوں کی جو یصنعون وہ کرتوت کرتے تھے، جو یہ کرتوت کرتے ہیں اللہ قیامت والے دن ان کو خبر دے گا، ضرور دے گا کہ تم نے یہ کام کیا۔ اچھا ان دونوں کے عہد کو توڑنے کے تذکرے کے بعد کہ انہوں نے معاہدے کیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، میثاق کیے اور وہ ابدی عہد توڑ دیے، عہد دوام توڑ دیے انہوں نے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت دی، یا اہل الکتاب، اہل کتاب کا تحقیق جاءکم، آ گیا تمہارے پاس رسولنا، ہمارا رسول، اب بھی ایک موقع اور دیتے ہیں تمہیں، اب تک تو جو تم نے غلط کام کیے چلو کیے، یہ آئینہ دکھا دیا، لیکن اب ہم نے اپنا رسول بھیجا تمہارے پاس، کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یبین لکم، جو واضح کرتے ہیں تمہارے لیے کثیرن بہت سی وہ باتیں، مما جو کن تم تھے تم تخفونا چھپاتے، من الکتاب کتاب میں سے، اللہ کی کتاب میں سے جو مسئلے تم چھپاتے تھے انہوں نے کتنے مسئلے واضح کر دیے تمہارے ساتھ کہ نہیں یہ مسئلے اس طرح ہیں، اس طرح کے یہودی مرد عورت ان دونوں کو اللہ اکبر نے زنا کیا، گرفتار ہوئے، یہودی کیا کرنے لگے، گدھے پر بٹھا کر منہ کالا کر کے ڈھول پیٹ کر شہر میں گھما رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا کیا انہوں نے؟ زنا کیا جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو تمہاری تورات میں یہی سزا لکھی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی یہی لکھی ہوئی ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہود کے عالم تھے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں فرمایا تورات لے آؤ، یہ عالم تھے، تورات آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دکھاؤ کہاں ہے، جی وہ جو رجم والی آیت تھی نا جہاں سنسار کرنا ہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے ادھر ادھر کر دیکھو جی ہے کوئی، کہیں ہے؟ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا ہاتھ اٹھا، جب ہاتھ اٹھایا تو نیچے رجم والی آیت لکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں قسم ہے اس رب کی جس نے موسیٰ علیہ السلام پر کوہ طور پر کلام کیا اور کتاب نازل کی، سچ بتا کیا مسئلہ ہے؟
کہنے لگا بہت بڑی قسم دی آپ نے، ورنہ میں نہ بتاتا. ابن سوریا ان کا عالم تھا یہود کا، وہ کہنے لگا بات یہ ہے کہ سزا تو رجم کی ہے، سنسار کی ہے، لیکن ہم کیا کرتے تھے، امیر آتے ہاتھ ہلکا رکھنا، رشوت دیتے، ہم ان کو رعایت دے دیتے جی، تو گدھے پر بٹھا کر منہ کالا کرا کے چلو کر دو بس ٹھیک ہے جی. لیکن غریب ہوتے تو ان کو ہم سنسار کرتے. غریبوں نے احتجاج کیا، یہ کیا جی، ان کے لیے دین اور ہے، ہمارے لیے. ہم نے پھر امیر غریب سب کے لیے یہ کیا، گدھے پر بٹھا کر منہ کالا کرا شہر میں گھما دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے اس حکم کو میں نافذ کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودی جوڑے کو رجم کروایا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا رسول آ گیا تمہارے پاس جی، بہت سی باتیں جو کتاب میں تم مسئلے چھپاتے ہو وہ واضح کرتا ہے، ویعفو اور درگزر کرتا ہے عن کثیر، بہت سی باتیں. ابھی تو بہت سی باتیں اس نے درگزر کر دی ہیں. تمہاری سازشیں جو پکڑی جاتی ہیں جی، تم نے جو ڈنڈیاں ماری ہیں وہ ابھی بہت سے درگزر کرتا ہے، لیکن بہت سی باتیں الگ بار انہوں نے تمہارے سامنے واضح بھی کر دی. قد جاءکم، تحقیق آ گیا تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور و کتاب مبین، اور واضح کتاب. کن کو کہا گیا؟ یہود و نصارہ، اہل کتاب کہا گیا. پہلے کہا تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا، رسول کا تذکرہ ہو گیا. اب جو آیا نور و کتاب مبین، یہ کتاب مبین کو نور کہا. کیوں آ گیا؟ یہدی بہ اللہ، راہ دکھاتا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ، من اس کو اتبع جو پیروی کرے، رضوانہ اس کی رضامندی کی. ہاں جی، کس کی راہ دکھاتا ہے؟ سبلا، سبل سبیل کی جمع ہے، راستے، السلام سلامتی کے راستوں کی اللہ تعالیٰ ان کو راہ دکھا دیتا ہے. وعلیکم السلام سلامتی کی راہ دکھا دیتا ہے. اچھا، اب یہاں پر لوگوں نے کہا دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بھائی اتنی آیت پڑھیں گے، پیچھے یہ نہیں کہ اہل کتاب، آیت شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ یا اہل کتاب سے. یہ اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے، اور یہ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں؟ یہ تو یہودی اور عیسائیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس رسول آ گیا، ایمان لاؤ اس کے اوپر. بات ہو رہی تھی اس کنٹیکسٹ میں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں جی نہیں، اللہ کے نبی سے نور. اچھا، آیت نمبر 15 سورہ مائدہ. اب بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کا تذکرہ تو پہلے آ گیا، رسولنا کا، ہمارے پاس رسول آ گیا. اب کتاب مبین، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بھی نور کہا، انجیل کو بھی نور کہا، تورات کو بھی نور کہا. فی ہدی و نور، جی اس کے اندر ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے. اچھا، اب نور کی ہے دو قسمیں، ایک ہے نور ہدایت، ایک ہے نور مجسم. ٹھیک ہے، نور مجسم یہ ٹیوب لائٹ، یہ آن ہے، یہ خود روشن ہے، روشنی پھیلا رہی ہے. جی نور ہدایت، گھپ اندھیرے کے اندر جو ٹارچ جلائی جائے گی، اس ٹارچ کی روشنی کو دیکھ کر جو راستہ چلے گا، یہ نور ہدایت ہے. اس نے روشنی نے راہ دکھائی، اس روشنی نے راہ دکھائی. ہاں جی، موم بتی جلائی آپ نے، ہاں جی موم بتی کی آگ نور مجسم ہے، لیکن اللہ اکبر اس کا اللہ اکبر روشنی میں جو راستہ دیکھ رہا ہے وہ اس کے لیے نور ہدایت ہے. اچھا، اب آ گئی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین کو کہا نور. کیوں؟ آگے ہے یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے ذریعے سے راہ دکھاتا ہے تابعداری کرنے والوں کو اپنی رضا کے ساتھ. ہاں جی، رضامندی سے، کس کی؟ سلامتی والے راستوں کی. اچھا، اگر ہوتا نور الگ ہے، کتاب مبین الگ ہے، تو پتہ کیا ہوتا؟ یہدی بہم اللہ، اللہ ان دو چیزوں کے ذریعے راستہ دکھاتا ہے. جبکہ با کے بعد ہا ضمیر متصل واحد کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک چیز کے ذریعے راہ دکھاتا ہے. اس کا مطلب ہے نور اور کتاب مبین کو ایک کریں گے تو آگے بھی اللہ ہوگا. ٹھیک ہے جی، ورنہ بہم اللہ ہوتا، تثنیہ کا صیغہ ہوتا. اچھا، ایک دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آیا ہے یہدی باللہ، بالفرض اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور مانا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت ہے، نور الہدا، ہدایت کے نور، کہ آپ نے لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھائی. اس میں کسی کو اعتراض نہیں. قرآن بھی نور ہدایت ہے،
قرآن کو نور کہا گیا نا، لیکن نور مجسم نہیں ہے. کیا گھوپ اندھیرے میں قرآن چمکتا ہے؟ نظر آتا ہے؟ نور مجسم ہو تو نظر آئے. یہ ہے نور ہدایت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے نور ہدایت. شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ نور الہدیٰ، یعنی جو درود تاج پڑھتے ہیں تو اس میں نور الہدیٰ کہتے ہیں نا، سید البشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، جھگڑا ہے کہ جب کہیں گے نور مجسم، نور من نور اللہ، اس پر جھگڑا ہے. اس کے اوپر عقیدہ گھڑا انہوں نے، اللہ اکبر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا. اس نور سے جب پیدا کیا اس وقت نہ کائنات میں کوئی چیز تھی نہیں، اپنے نور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا. کائنات میں کوئی لو محفوظ عرش کرسی زمین آسمان سورج چاند تارے کچھ بھی نہیں تھا. اس نور کے اللہ تعالیٰ نے 4 حصے کیے اور ان میں سے ایک حصے سے لوح عرش بنایا، ایک حصے سے لوح محفوظ بنائی، ایک حصے سے قلم بنایا اور ایک حصے سے پوری کائنات بنائی. تو اس لیے کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی گر محمد. اچھا، اب جب یہ بات کہی تو عقیدہ ہو گیا خراب، عقیدہ ہو گیا خراب. یہ روایت من گھڑت ہے. جامع ترمذی کے اندر صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے کیا پیدا ہوا ہے؟ قلم پیدا ہوا. اس سب سے پہلے قلم کو اللہ نے حکم دیا، اس نے اللہ کے حکم سے قیامت تک جنت جہنم جو کچھ ہونا تھا اللہ کے حکم سے لکھ لیا. جہاں لکھا وہ ہے لوح محفوظ، ریکارڈ، اتنا ہیوی ریکارڈ ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے قلم پیدا ہوا، صحیح حدیث. اور یہ من گھڑت روایت ہے کہ سب سے پہلے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا ہوا، یہ من گھڑت روایت. اس کے اوپر ایک اور روایت بھی گھڑ گئی جو تبلیغی جماعت کے فضائل اعمال کے اندر فضائل ذکر میں بھی موجود ہے، کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، جی روتے رہے. انہوں نے آخر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا اے اللہ تجھے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ میرا معاف فرما گناہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے اور آپ کو کیسے پتا چلا؟ جی اے اللہ تیرے عرش کے اوپر تیرے نام کے ساتھ میں نے ان کا نام لکھا ہوا دیکھا، اس وجہ سے میں نے کہا وہ بڑی مقدس شخصیت ہے، میں نے ان کا نام لوں، ان کے وسیلے سے وہ کروں. تو اللہ تبارک نے فرمایا لولا لما خلقت الافلاک، اے آدم علیہ السلام، اللہ اکبر، اگر ان کو میں پیدا نہ کرتا تو جی پوری کائنات پیدا نہ کرتا. تو کائنات بنی ہی ان کے لیے. اچھا، نیچے لکھا ہے حاشیے میں، فضائل اعمال میں فضائل ذکر کے نیچے حاشیے میں عربی میں لکھا ہے ھذا روایت موضوع، من گھڑت روایت ہے لیکن معنی صحیح. بھئی جب ہے موضوع من گھڑت تو معنی کیسے صحیح ہوا؟ اچھا، اب وہاں پر یہ کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کائنات بنی، جبکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ ذاریات کی 56 نمبر آیت. ہم نے انسان جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، روئے زمین پر جتنی چیزیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں. روئے زمین کی ہر چیز کس کے لیے؟ سب انسانوں کے لیے پیدا کی ہے. اور انسان جنات کس کے لیے پیدا کی؟ اللہ کی عبادت کے لیے. باقی سب چیزیں انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی. اور جو کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کی گئی تو پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہوا نا اس کائنات سے فائدہ اٹھانا، باقیوں کو تو جائز نہ ہوا. اب کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم کھا رہے ہیں، ان کے صدقے سے. پھر ان کے صدقے سے کھا رہے ہیں تو صدقہ سید کے لیے حرام ہے. تو پھر جتنے سید شاہ صاحبان ہیں وہ تو اس کائنات سے فائدہ نہ اٹھائے نا، کیونکہ ان کے لیے صدقہ حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کھجور پھینکوا دی، سیدنا حسین حسن رضی اللہ عنہ کے منہ سے نکلوا کر پھینک دی. یہ تو صدقے کی ہے، صدقہ ہم پر حرام ہے، لوگوں کا میل کچیل ہے. تو یہ ساری باتیں من گھڑت ہیں. قرآن کی روح سے انسان جنات پیدا ہوئے اللہ کی عبادت کے لیے. دوسرے نمبر پر روئے زمین کی جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے؟ بار بار ہے سخر لکم، سخر تمہارے لیے مسخر کیا، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، آسمان، زمین، ندی، نالے، ستارے، یہ سب چیزیں کس کے لیے؟ تمہارے لیے مسخر کی ہیں. تو یہ سارے انسانوں کے لیے ہے، ساری مخلوق کے لیے، نہ کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اچھا، تو اب بات یہ آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت ہے. اچھا، جھگڑا کیا ہے؟ نور من نور اللہ کا.
اللہ کے نور میں سے جو نکلا، میں مثال دیا کرتا ہوں، ایک کپڑا ہے نا جی، کپڑے کو کینچی سے کاٹے، یہ پانی بن کر بہہ جائے گا یا ہوا بن کے اڑ جائے گا؟ کپڑا رہے گا، کپڑا رہے گا۔ تو جو اللہ میں سے نکلا وہ بھی تو اللہ ہوا نا، پھر دیکھا جائے گا ان میں اللہ والی صفتیں ہیں۔ اور یہ مانتے ہیں، یہ بھی بتا دوں، جو مستوی علی العرش تھا اللہ ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم، جو عرش پر اللہ تھا اور زمین پر محمد مصطفیٰ، دید نبی دی جلوہ رب دا، نظر آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت میں ہیں رب۔ پھر جی گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا، پھر تو سمجھو مسلمان ہے، دغا باز نہیں۔ محمد یار گڑھی والا خواجہ غلام فرید کا خلیفہ تھا، اس نے کتاب لکھی دیوان محمدی، اس کے اندر ایک شعر لکھا، گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا، کہ محمد یار گڑھی والے نے اگر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو خدا مان لیا پھر تو مسلمان ہے، دغا باز، یعنی پھر بھی مسلمان ہے۔ رحیم یار خان میں دیوبندیوں نے اس کے خلاف جلوس نکالا کہ جناب یہ تو کفریہ اور شرکیہ بات ہے۔ ملتان کے علامہ احمد سعید شاہ کاظمی انہوں نے دیوان محمدی کا دباچے کے اندر پہ اس کا جواب دیا۔ جواب یہ دیا کہ یہ عقیدہ تو علماء دیوبند کا بھی ہے، تمہارے مولانا قاسم نانوتوی کا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا، ان کے سب کے یہی عقیدے ہیں، تم ہمیں کیوں کہتے ہو؟ بلکہ تمہارے مولانا انور شاہ کشمیری اللہ اکبر بخاری کی شرح لکھتے ہوئے فیض الباری، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی اللہ اکبر نوافل پڑھتا ہے تو نفلوں کے ذریعے سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، تو جب قرب حاصل کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اس کا کان بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ اور پیر بن جاتا ہے۔ تو کہا کہ لوگوں نے اس کے اوپر، یہ فیض الباری میں موجود ہے، میں نے خود پڑھا، مولانا انور شاہ کشمیری ان کے علماء دیوبند کے، انہوں نے یہ تشریح کی کہ لوگوں نے یہ بات کہی ہے اس کے اوپر کہ وہ شریعت کے ماتحت اس کی آنکھ ہو جاتی ہے، شریعت کے ماتحت اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے، پیر ہو جاتے ہیں، پھر اس کے مطابق چلتا ہے، وہ رب نہیں بنتا۔ لیکن کہا بات یہ ہے کہ یہ وحدت الوجود کے بارے میں ایک چمکتا ہوا اشارہ ہے۔ تسلیم انہوں نے بھی کیا وحدت الوجود کو، اس عقیدے کا نام وحدت الوجود ہے کہ کائنات کی ہر چیز رب ہے۔ تو علامہ احمد شہید کاظمی انہوں نے یہی بات کہی دیوان محمدی کا، یہ تو تمہارے علماء دیوبند کا بھی عقیدہ ہے، ہمارا بھی عقیدہ ہے، تو محمد یار گڑھی والے نے کفریہ بات نہیں کہی کہ اگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو مسلمان دغاباز نہیں، یہ بالکل صحیح بات کہی ہے۔ دیکھو اس عقیدے کے باوجود یہ اللہ کے ولی ہیں جی، غزالی زمان والی دوران، اسے کچا چٹا کھول دیا، تمہارے بھی یہی عقیدے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نور من نور اللہ کا جو عقیدہ ہے لم یلد ولم یولد کی نفی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ میں کسی میں سے ہوں نہ مجھ سے کوئی ہے، تو اس لیے کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی قرآن جی فرقان حمید کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، قل فرما دے انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تمہاری طرح بشر ہوں، جنس کے اعتبار سے آدم علیہ السلام کی اولاد ہوں، بچے تقاضے میرے ساتھ بھی موجود ہیں، بیوی بچے نسل خاندان کنبہ قبیلہ برادری ساری اسی طرح، بھوک پیاس درد تکلیف تھکاوٹ بخار سب اسی طرح جس طرح باقی ساتھ ہے، لیکن مقام میں اللہ کا رسول ہوں، رسولوں کا سردار ہوں، وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ اب پتہ کیا مانا کیا کنز الایمان میں اعلیٰ حضرت عامر رضا خان بریلی جب کہا نا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، فرما دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اس کا پتہ کیا ترجمہ کیا؟ ترجمے میں بریکٹ لگائی کہ میں ظاہر صورت میں تمہاری طرح بشر ہوں، اس کا مطلب حقیقت میں پھر وہ نوروں میں نور نہیں۔ اور وہ کہتے بھی ہیں نا سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ وہ جو نور وحدت کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اس کا ٹکڑا، تو جو رب ٹکڑے ہو جائے وہ رب ہوگا۔ دیا سلائی جلائی آپ نے عبد المفید صاحب اس ماچس کی تیلی سے آپ نے ایک موم بتی جلائی، جو ماچس کی تیلی میں آگ کا شعلہ تھا وہ آگ کا شعلہ ادھر آیا کہ نہیں آیا؟ وہ آگ جلائے گی کہ نہیں جلائے گی؟ وہ آگ روشنی دے گی کہ نہیں دے گی؟ اس سے 1000 موم بتیاں آپ جلا دیں ان میں آگ والی صفت جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ تو جو اللہ میں سے نکلا اس میں اللہ والی صفتیں ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کھاتا نہیں پیتا نہیں، اللہ کی بیوی نہیں بچے نہیں آل نہیں اولاد نہیں خاندان نہیں کنبہ نہیں قبیلہ نہیں دکھ درد تکلیف نہیں، اللہ کے کے ساتھ تو یہ سارے لازمات تھے۔
بیمار ہوئے 14 دن بخار رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی، قبر مبارک میں دفن ہوئے، قبر بھی موجود ہے، کیا وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی قبر ہے؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ ہاں نور ہدایت ہے، نور مجسم نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم ہو، اما صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نور اللہ اکبر بشر ہو، بشر کا نور سے نکاح ہوتا ہے۔ سوچیں اس بات کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا، اچھا ادھر کیا کہتے ہیں؟ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو بھی اے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ لو جی مسئلہ حل ہو گیا۔ حسن صاحب وہ کیسے؟ یہ سید شاہ صاحب ہے نا، یہ بڑا جھگڑا کرتے ہیں کہ اللہ اکبر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، نور من نور اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، یہ دلیل ہے۔ آج کسی سید شاہ صاحب کو سڑک پہ کھڑا کر دیں، دھوپ میں کھڑا کر دیں، پتہ چل جائے گا اس کا سایہ ہے کہ نہیں۔ جی اگر تو سایہ نہیں تو سید اصلی، اگر سایہ ہے تو سید ہی نکلی ہے۔ ٹھیک ہے جی، دھوپ میں کھڑا کر نوری جامع مسجد، جی کیا ہے نام، کیا ہے؟ نوری جامع مسجد، دیکھ لو اس کا سایہ ہے کہ نہیں، اگر سایہ ہے تو نوری ہے ہی نہیں۔ تو یہ بات کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ فلسفے ہیں گھڑے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نور ہدایت ہیں، جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور قرآن مجید بھی، وَيُخْرِجُهُمْ اور نکالتا ہے ان کو، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور نور کی طرف، بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت ہیں، کتاب مبین بھی نور ہدایت ہے، قرآن مجید فرقان حمید۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے راہ دکھاتا ہے کس کو؟ من اتبع رضوانہ، جو پیروی کرے گا اس کی اس کو راہ دکھائے گا، جو پیروی نہیں کرے گا اس کو نہیں دکھائے گا۔ اچھا، اور جو جن کو سیدھی راہ دکھائے گا ان کو نکالے گا اندھیروں سے روشنی کی طرف، جی شرک اور بدعت کے اندھیروں سے توحید سنت کے نور کی طرف نکالے گا ان کو، جہالت کے اندھیروں سے علم کے نور کی طرف نکالے گا ان کو۔ تو فرمایا وَيَهْدِيهِمْ ان کو دکھائے گا اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا۔ اللہ لیکن انہوں نے اگر ایمان نہ قبول کیا تو عقیدے ان کے کیسے ہیں؟ لقد تحقیق کافرہ کفر کیا، الذین ان لوگوں نے، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ هو المسیح ابن مریم، مریم کے بیٹے مسیح علیہ السلام خود اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہاں جی، جو کہتے ہیں بن دل بر شکل جہان آیا، ہر صورت عین عیان آیا، پوری کائنات اللہ تعالیٰ کا وجود ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی پرتو اور عکس ہے۔ اللہ اکبر، جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام بھی تو اللہ ہوئے نا، جب کائنات کی ہر چیز اللہ ہوئی وحدت الوجود کے عقیدے کے مطابق، تو پھر کیا ہوا؟ نبی عیسیٰ علیہ السلام بھی تو اللہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا جس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے اس نے کفر کیا، یہ عقیدہ ہی کافروں والا ہے۔ جو عقیدہ کفریہ ہو تو ولایت کہاں ملے گی؟ بن دل بر شکل جہان ہے، ہر صورت عین عیان ہے، جی پورے جہان میں جتنی شکلیں اللہ تعالیٰ خود ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اے عشق دا جلوہ ہر جا، سبحان اللہ سبحان اللہ، خود عاشق خود معشوق بڑے، سبحان اللہ سبحان اللہ، عاشق بھی آپ ہے، معشوق بھی آپ ہے۔ ہاں جی، اس کا نام کیا ہے؟ عارفانہ کلام۔ بادشاہ آپ کو کیا پتا؟ اس کا نام عارفانہ کلام رکھا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا مسیح علیہ السلام، اور یہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں عیسائی۔ قل فرما دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فمن یملک کون اختیار رکھتا ہے من اللہ اللہ کے مقابلے میں شیئا ذرا برابر بھی، کسی کے پاس پاور ہے؟ ان اگر ارادہ کرے اللہ تعالیٰ ان یہلکا کہ ہلاک کر دے المسیح ابن مریم، مریم کے بیٹے مسیح علیہ السلام کو اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا چاہے، وامہ اور اس کی ماں کو، ومن اور ان کو جو فی الارض زمین میں جميعا سارے کا سارا، ہے کوئی جو اللہ کا ہاتھ پکڑ سکتا ہو؟ تم کہتے ہیں مسیح علیہ السلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اگر ان کو ہلاک کرنا چاہوں، اللہ اکبر، موت آئے گی ان کو بھی۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نزدیک جب نازل ہوں گے تو آخر موت ان کو بھی آنی ہے، اور مریم سلام علیہا کو بھی موت آ گئی۔ تو جس کو موت آ گئی وہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ وہ رب کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ روح زمین میں جتنے بھی ہیں ان سب کو ہلاک کر دوں تو اللہ کا ہاتھ کون پکڑ سکتا ہے؟
لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ میں اگر سارے زمین والوں کو ہلاک کرنا چاہوں فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، ہے کوئی ایسا جو ذرہ برابر بھی اللہ کے مقابلے میں اتر سکے؟ وللہ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہی کا ہے کی ہے ملک و بادشاہی السماوات والارض، آسمان زمین کی، وما بینہما، جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کی بادشاہی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ یخلق، پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اس لیے رب کا بیٹا کہتے ہیں، بتائیں ان کا ابا ہے؟ اس کا جواب دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے دیا، سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا تو نہ ابا تھا نہ اماں تھا، تو پھر تو ان کو رب بنانا چاہیے تھا نا، ان کو تو رب نہیں بنایا تو انہیں۔ یہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ تخلیق کے ہر انداز پر قادر ہے۔ آدم علیہ السلام نہ ابا نہ اماں، اللہ نے بنا کر دکھا دیا۔ حوا سلام علیہا، اماں ہے ہی نہیں ان کی، آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکالا، اللہ اس پر بھی قادر ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ عیسیٰ علیہ السلام ابا نہیں ہے اماں ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے۔ یا زکریا علیہ السلام خود بڑھاپا، ضعیف العمر، 120 سال کی عمر، اور بیوی بانجھ، سر سفید ہو گیا، ہڈیاں جواب دے گئی، اللہ نے بیٹا دے کر دکھایا دیا یا علیہ السلام۔ اللہ اس پر بھی قادر ہے، اور تخلیق کے اس پر بھی طریقے پر قادر ہے کہ مرد اور عورت سے اللہ نے انسانوں کی نسل چلا دی، اور بس ہم انما رجالا کثیرا ونساء۔ تو یخلق ما یشاء، تو اللہ جیسے چاہے، یہ اس کی تخلیق کی مرضی ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء، ہر چیز پر قدیر، قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ فرمایا وقالت الیہود، اور کہتے ہیں یہودی والنصارى اور عیسائی، نحن، ہم ابناء اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں، واحباء، اس کے بڑے محبوب ہیں، بڑا فخر ہے ان کو اس کے اوپر، نبیوں کی اولاد ہیں، آل نبی ہیں، اہل بیت ہیں، آل رسول ہیں۔ ہندوؤں میں برہمن اور پنڈت کو بڑا فخر ہے اس کے اوپر کہ ہم برہما کے منہ سے نکلے ہیں۔ ادھر ہمارے یہاں بھی ہیں، سید کسیم کو سلام شاہ صاحب ہیں، یہ پاکان دی اولاد ہے۔ تو یہی فخر ان کو بھی تھا، کن کو؟ یہود و نصارہ کو، آج بھی ہے ان کو فخر۔ بادشاہ ہم تو اللہ کے بڑے محبوب ہیں، ہم تو اللہ کے بڑے، اللہ اکبر، بیٹے ہیں۔ اچھا، قل، فرما دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فالما، پھر کیوں، یعذبکم، تمہیں عذاب دیا گیا، بذنوبکم، تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ اگر تم اللہ کے لاڈلے اور محبوب ہو تو محبوب کو کوئی سزا دیتا ہے؟ محبوب کے لیے تو قربانیاں دی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو تم یہودیوں کو سزائیں دیں، مچھلی کے شکار والوں کو بندر اور خنزیر بنایا، اور ان کے اوپر کتنے عذاب آئے، دشمنوں نے حملے کیے، ان کو سزائیں دیں اللہ تبارک تعالیٰ نے، عیسائیوں کو سزائیں دیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کے محبوب لاڈلے، پھر اللہ تمہیں سزائیں کیوں دیتا؟ اس کا مطلب اللہ کے محبوب نہیں ہو، لاڈلے نہیں ہو، بلکہ تم بشر ہو، ممن خلق، جس طرح اور مخلوق ہے اسی طرح تم بھی باقی مخلوق کی طرح انسان ہی ہو۔ کوئی تمہیں سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے کہ تمہیں اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نہیں اتارا تمہیں۔ توجہ ادھر، یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے وہ بخش دے، ویعذب من یشاء، جس کو چاہے وہ عذاب دے۔ اللہ اکبر، کیوں؟ وللہ، اللہ ہی کی ہے ملک و بادشاہی السماوات والارض، آسمان و زمین میں، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، والیہ المصیر، اور اسی اللہ کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ تو یا اہل الکتاب، اہل کتاب، قد جاءکم، تحقیق آ گیا تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا رسول، یبین لکم، واضح کرتا ہے تمہارے لیے، علی فترۃ، انقطاع کے دور کے بعد، من الرسل، رسولوں کے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال کا فاصلہ ہے۔ اس عرصے میں کوئی رسول نہیں آیا، اس دور کو کہتے ہیں دور فترت۔ اس عرصے میں کوئی نبی اور رسول دنیا میں نہیں آیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب، تمہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک اللہ اکبر ایسا دور تھا جب کوئی پیغمبر دنیا میں تھا نہیں، اللہ تعالیٰ نے 600 سال کے بعد تمہارے پاس نبی اور رسول بھیجا ہے، تمہیں تو ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ ان تقولوا، کہیں یہ نہ کہو قیامت والے دن، ما جاءنا، نہیں آیا تھا ہمارے پاس، من بشیر، کوئی خوشخبری دینے والا، ولا نذیر، نہ ڈرانے والا۔ کل قیامت کو یہ ہو جائے، اللہ ہمارے پاس کوئی آیا نہیں تھا، دیکھو اب آ گیا پیغمبر،
قدر کرو ان کی. فقط پستا کی جاکم آ گیا تمہارے پاس بشیر و نذیر ڈرانے خوشخبری دینے والا ڈرانے والا پیغمبر آ گیا ہے. ہاں جی اب ان کے اوپر ایمان لے آؤ. واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ سے دعا اللہ سمجھنے عمل توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم